الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ آج کی نشست میں ہم قبر کے سوالات حدیث شریف کی روشنی میں اور اس کے بعد تدفین کے اور موت کے جو مراحل ہیں اور کفن سے متعلق کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قبر کے جو سوالات ہیں ان کا قرآن مقدس میں ذکر نہیں ہے کہ قبر میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن کتب صحاح میں صحاح ستہ جو 6 کتابیں حدیث شریف کی ہیں ان میں بھی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بخاری اور مسلم کے اندر وہ 3 سوالات نہیں ہیں جو عموماً ہم سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں من ربک من دینک یہ سوالات بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد بھی ترتیب جو کتابیں ہیں صحاح ستہ میں خصوصاً امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں سوالات کو بھی ترتیب نقل کیا ہے، اور حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ انصار میں سے کسی کے جنازے پر گئے تو اس وقت ابھی قبر تیار نہیں تھی، تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ کأنما علی رؤوسنا الطیر، ہم حضور کے ساتھ قبر پر اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پرندے بھی اگر ہماری گردنوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تو ہمیں اس سے کوئی مداخلت محسوس نہ ہوتی۔ مطلب قبر کے احوال کے اوپر ان کا غور کرنا اس درجے کا تھا کہ وہ کھبے ہوئے تھے کہ قبر کے احوال کیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام فرفع رأسہ، حضور نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں، کوئی عام امتی نہیں ہے، آج کے دور کا کوئی بندہ نہیں، حضور کی تربیت میں رہنے والے، حضور کی صحبت میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ان کو فرمایا استعیذوا باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اور فرمایا مرتین او ثلاثا، کہ حضور نے یہ بات قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی بات جو ہے یہ 2 بار او ثلاثا، یا پھر حضور نے 3 بار ایسے فرمایا۔ اب یہاں پہ سنن ابی داؤد کے اندر جو روایت ہے اس میں ترتیب کے ساتھ یہ 3 سوال یہاں پہ درج ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، کہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ تو یہ 3 سوال اس سے پوچھے جائیں گے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ 2 جو فرشتے ہیں اللہ کے جن کو آپ منکر اور نکیر کے نام سے جانتے ہیں، یہ دونوں فرشتے قبر میں آئیں گے، فیقولان لہ، وہ اس سے سوال کریں گے، دونوں فرشتے مل کے۔ اب یہاں پہ منکر اور نکیر جو ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان کی شکلیں عجیب و غریب قسم کی ہوں گی، جیسے انسان نے کبھی سوچی نہیں، دیکھی نہیں، اور ایسا ہی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے تو کبھی بھی ان کو نہیں دیکھتا، تو مرنے کے بعد ہی ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو دانت ہیں یا ان کے جو ہاتھ ہیں
وہ ایسے ہوں گے جیسے بیل کے سینگ ہوتے ہیں اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے انسان کی قبر میں داخل ہوں گے۔ ان کے جو آنے کا انداز ہے وہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ وہ انسان کو ہلا کے رکھ دے گا اور انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کی عطا سے ان کے سوالات کے جوابات دے گا۔ تو وہ پوچھیں گے من ربک فیقول ربی اللہ، تو جو بندہ مومن ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، پھر وہ اس سے سوال کریں گے تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ، اب یہاں پہ اس نے 2 سوال جو تھے وہ اپنے مکمل کر لیے۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہیں ہم نے اپنا نبی بنا کر تمہارے درمیان مبعوث کیا تھا۔ یہ سوال وہ ہے جس کے اوپر ہمارے علماء نے قوم کی بڑی غلط انداز میں، اس کو رہنمائی تو نہیں کہا جا سکتا، بڑی غلط سمت لے گئے ہیں اس سوال کو، اور اس سوال کی آڑ میں جنت کی تقسیم ایسے کی جاتی ہے جیسے جنت مولوی کی اپنی جاگیر ہوتی ہے اور جیسے چاہا اس نے تقسیم کر دیا، اور جیسے کہا جاتا ہے عموماً کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا تو جنت ہی میں جائے گا، اور ہر سنی جو ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، مان لیا، اس نے جنت میں الٹیمیٹلی جانا ہی ہے۔ لیکن قبر کے جو مراحل ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان بتائے جاتے ہیں۔ کچھ جو ہمارے ڈرانے والے ہیں وہ حد سے زیادہ ڈرا دیتے ہیں، وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ انسان خوف سے مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس میں چھوٹ دینے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم نے تو سیدھا جنت میں ہی جانا ہے، ہم ادھر قبر میں اتریں گے ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اس نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث کیا، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جس کو ہم نے تمہارے درمیان اپنا نبی بنا کے اپوائنٹ کیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب جو مومن ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزارنے والا بندہ ہے، اب وہ اس مقام پہ کہے گا فیقول ھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کہے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلا جو جملے ہیں یہ انتہائی قابل توجہ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پوچھے گا وما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا یہ اللہ کا رسول ہے؟ اس سے آگے آپ نے کبھی کسی بریلوی عالم سے بات نہیں سنی ہوگی۔ یہاں تک سب بات کرتے ہیں کہ مر کے پہنچا ہوں اسی کی زیارت کے لیے، قبر میں آنے کا مقصد ہی حضور کی زیارت ہے، یہ ٹھیک ہے ساری باتیں، اس سے آگے آپ ان علماء سے نہیں سنتے۔ تو جس منافقت کا شکار دوسرے لوگ ہوتے ہیں، سم ہاؤ ہم بھی وہی کام کر جاتے ہیں۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت، عمل اور فعل اور قول یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب اتنا اس نے کہہ دیا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مردہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا رسول ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں وما یدریک، تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ اب یہاں پہ لاسٹ جو جواب اس کا ہوگا، جو کامیاب ہونے والا بندہ ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں اس کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے اللہ سے، اللہ کی تعلیمات سے، کتاب اللہ سے میں نے اس کی پہچان کی ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر میں نے عمل کیا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارے کا سارا نچوڑ اس کے اندر ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، پھر میں اس پہ ایمان لایا ہوں، اس کے جو احکامات ہیں میں نے اس پر عمل کیا ہے، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ کو پہچان رہا ہے۔ اب جس بندے کا عمل ہی نہیں، جو سمجھا ہی نہیں حضور علیہ السلام کو، وہ وہاں پہ کیا کرے گا؟
لہٰذا شارٹ کٹ جو ہے وہ ذہن سے نکال دیں کہ کسی بندے کی بخشش جو ہے نا وہ ایسے ہی ہو جائے گی۔ مطلب ایک بندہ اپنے عقائد تو حضور کے بارے میں بڑے اچھے رکھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی عصمت، حضور علیہ السلام کی ناموس، سرکار کی عزت، سرکار کی محبت، سرکار کے عشق میں زندگی گزارنے کا دم تو وہ بھرتا ہے، اس چیز کا وہ قائل ہے، لیکن نماز وہ نہیں پڑھتا۔ اذان ہو رہی ہے، وہ اذان کا جواب نہیں دیتا، جبکہ علماء نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب نہ دینے والا بندہ، اذان کا احترام نہ کرنے والا بندہ، اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اپنے کھانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، ایک بندہ قرآن نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، منتر جنتر میں وہ لگا رہتا ہے، وظائف میں وہ لگا رہتا ہے، نفلی عبادات میں وہ لگا رہتا ہے، وظائف وہ کرتا رہتا ہے، صدقے دیتا رہتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا، نفلی صدقہ دے گا۔ روزے فرض ہیں رمضان کے، نہیں رکھے گا، منت کے روزے رکھ لے گا۔ مسجد نہیں جائے گا، منت پوری کرنے کے لیے مزار پہ چلا جائے گا۔ تو ایسا بندہ جو حضور کے دین کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام اس پہ اتنی شفقت فرمائیں گے کہ اس کی زبان کھلے؟ ایک بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنے مزدوروں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے لیبرز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سارا کچھ کرتا ہے وہ، لیکن اس کی کمائی کے اندر سود شامل ہے، اور اس کی جو انکم ہے اس کے اندر جوا شامل ہے اور میسر شامل ہے۔ ایسا بندہ دنیا کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، بڑے نرمی کے ساتھ پیش آئے، بڑا مسکرا کے پیش آئے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن اس نے صریحاً ایسے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے جن کے اوپر عمل کرنا اس پہ فرض تھا۔ اور پھر نماز کے بارے میں تو علماء اسلام کا اور اکابرین اسلام کا، آج کے مفتیان اکرام کا نہیں، 8 سے 1000 سال، 1200 سال، 1400 سال پہلے کے جو ہمارے اکابر ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اکابر میں میں نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے وہ۔ آپ کبھی حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ پڑھ کے دیکھیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں تو ہم سب کھاتے ہیں، ختم قادری ٹکا کے پڑھتے ہیں، ریگولر پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے تو کسی کھڈے میں اس کو ڈال دو، قبر میں مت دفن کرو۔ اور یہاں حضور علیہ السلام نے جو فرق، جو خط، جو لکیر کھینچی ہے وہ زیادہ سمجھنے والی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ رب نے تو نماز فرض کی ہے نا ہمارے اوپر، تو مجھے پتہ ہے میرے اوپر نماز فرض ہے، میں پھر نہیں پڑھتا، تو فرمایا مسلمان میں اور کافر کے درمیان جو خط فاصل ہے، جو لکیر ہے، جو فرق کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ادھر مؤذن اللہ اکبر کہے، بندہ مومن اپنا سر جھکا دے کہ میرے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اب میں کوئی دنیا کا اور کام نہیں کرنے والا جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں۔ کئی بار ہم اپنی لیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں، سفر میں ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ابھی خیر ہم سفر میں ہیں تو رخصت اختیار کرتے ہیں اگلے مقام پہ پہنچ کے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ گارنٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگلے مقام تک پہنچنے تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو وہ جو دورانیہ، مثلا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اب 4 بجے عصر کی نماز کا وقت ہوا تو سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے، تو میں یہ سوچ لوں کہ 5 بجے ایک مقام پہ پہنچ کے میں پڑھ لوں گا، لیکن عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد جو 1 گھنٹہ میں نے ویسٹ کیا، اس دوران میری موت آ گئی تو اس 1 گھنٹے کے اوپر مجھے پوچھا جائے گا کہ نماز کا وقت تو شروع ہو چکا تھا، تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ لہٰذا ایسا شخص جو کھلم کھلا دینی احکامات کا تماشا اڑانے والا ہے، مذاق اڑانے والا ہے، جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا، وہ جب
قبر میں جائے گا تو وہ اس مقام پہ آ کے اڑ جائے گا جب اس کو پوچھا جائے گا وما یدریکا، وہ کون سی ایسی چیز ہے، جو ایسا ٹول کون سا ہے، ایسا طریقہ کون سا ہے جس سے تو نے محمد رسول اللہ کو پہچان لیا ہے، وہ طریقہ بتا۔ تو اب اللہ کے سامنے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا نا، وہاں تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا نا۔ مطلب جواب جو امام ابو داؤد نے جو نقل کیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اس نبی پہ میں ایمان لایا ہوں، اچھے اعمال کیے ہیں، جو اس نے مجھے بتایا، جو جس کا حکم دیا میں نے وہ کام کیا ہے، اس لیے میں اس کو پہچانتا ہوں۔ تو جس نے ماننا ہی نہیں دنیا میں، جس نے حکم کو سمجھا ہی نہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس دن اس بارگاہ میں، اس لمحے یوم حشر میں یا پھر قبر میں، تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس دن وہ اپنی زبان کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ لہٰذا ایسا بندہ وہاں جواب نہیں دے سکے گا، تو شارٹ کٹ جو ہے وہ ذہن سے نکال دیں۔ بخشش اسی کی ہے جس نے محمد رسول اللہ کی اتباع کی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ صراحاً کھلم کھلا حضور کی سنت کا تارک بھی ہے، حضور کے احکامات کا نافرمان بھی ہے، مانتا بھی نہیں، اور پھر وہ یہ امید بھی رکھے کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ میری سفارش بھی کر دیں گے اور میں حضور کو پہچان بھی لوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے، اب اس مقام تک پہنچ کے جب اس نے کامیابی کے ساتھ ان تمام سوالات کے جوابات دے لیے، تو پھر منادی من السماء، ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دے گا، ان قد صدق عبدی، اور وہ ندا کون ہوگا؟ وہ اللہ جل وعلا اپنی شان کے مطابق آواز دے رہا ہوگا کہ بے شک میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں سے ایک ونڈو، ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطَيِّبِهَا، کہ پھر اس کے لیے ایک ایسی خوشبو اللہ تعالیٰ نکال دے گا اس کے جسم سے، اس کے قبر سے، کہ جس میں سے بڑی مبارک، بڑی طیب قسم کی خوشبو آتی رہے گی۔ اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ او یفتح لہ فیہا مد بصرہ، کہ اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا۔ اب یہ جو جنتی کے اور مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، کافر کی یا منافق کے بارے میں اس کے بالکل اپوزٹ بیان کیا گیا ہے، کہ سب سے پہلے تو وہ اسی کا جواب نہیں دے پائے گا من ربک، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک تو وہ اس کے جواب میں ہا لا ادری، ہا لا ادری، من دینک، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر جب حضور علیہ السلام کے بارے میں جب سرکار سامنے تشریف فرما ہوں گے، اس وقت پوچھا جائے گا ہا لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا یہ کس کا چہرہ ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ آواز دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور اس کی قبر کا کنیکشن جو ہے وہ جہنم کے ساتھ جوڑ دو۔ اب اس کے جسم سے بدبوئیں ہوں گی۔ کئی واقعات آپ نے دنیا میں سنے ہوں گے، بہت ساری قبریں جو ہیں حال ہی میں جن کو دفن کیا ہوتا ہے، ان کی قبروں سے اندر سے آوازیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی کیسز ایسے بھی رپورٹ ہوئے کہ قبروں کے اندر سے خون باہر نکل رہا ہے، پیپ باہر نکل رہی ہے، جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ اس کا حال ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی بنیاد پہ، کرم تو اللہ کا ہے، ہم جو اچھا عمل کریں گے وہ بھی اللہ کی عطا ہی سے کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دینی ہے، ہماری اپنی اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن بندہ مومن کی کوشش ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنی وہ ہمیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی تو اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے روک رکھا، لیکن وہ تو آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ 3 سوالوں کا مجموعہ جو ہے، یا چوتھا سوال جو ہے، یہ مجموعہ بخاری میں اور مسلم میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ہر وہ بندہ، آپ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہوئے جلدی سے جھٹ سے سوال کریں بخاری مسلم سے روایت لائیں، تو بخاری مسلم میں تو یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا، امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا، امام احمد نے نہیں نقل کیا،
سنن ابو داؤد نے اس کو نقل کیا۔ تو اب تمہارا پورے کا پورا دین جو پہاڑ تم نے کھڑا کر رکھا تھا بخاری اور مسلم میں، وہ تو گر پڑا، اس میں تو یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ لطف والی اور دلچسپی والی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو قبر کا سوال ہے وہ ایک ہے، صرف ایک سوال ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہ مر ربو کا ہے نہ من دینو کا ہے۔ اس میں ایک سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات والا صفات جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بارے میں بتا تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے صحیحین کی، اور یہ محدثین کے ہاں قانون ہے، یہ اصول ہے کہ جو روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آ جائے اس کے مقابلے میں آپ صحاح کی باقی 4 کتابیں، صحاح ستہ میں 6 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، تو باقی 4 کتابوں کے اندر جو روایات آئیں ان کے مقابلے میں اگر بخاری اور مسلم دونوں کی روایت آپس میں مل جائے، میچ کر جائے، متفق ہو، تو اس روایت کا درجہ ان 4 سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اب بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، آپ اول تا آخر بخاری کو پڑھیں اور اول تا آخر مسلم کو پڑھیں، دونوں کتابوں کے اندر آپ کو یہ مر ربو کا ما دینو کا والے سوالات نہیں ملیں گے۔ آپ جہاں جب چاہیں جیسے چاہیں دنیا کے کسی بھی ملک کی پرنٹڈ بخاری اور مسلم اٹھا لیں، یہ روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن یہ دونوں نے نقل کیا یہ ایک سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، انہوں نے کہا نہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے تیرا رب کون ہے، نہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تیرا دین کون ہے، جو یہ میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس میں بھی ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے۔ اب اس میں کوسچن جو ہے وہ ماضی سے متعلق ہے، ما کنت، اس اب نہیں، اس وقت تو بعض محدثین نے تو یہاں تک فرمایا مثل محمد، کہ حضور کا چہرہ باقاعدہ دکھا کے کہا جائے گا کہ اس نورانی چہرے والے کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں ما کنت، اب نہیں، قبر میں نہیں، اب تو سکھ کو بھی دکھایا جائے گا، وہ بھی پہچان جائے گا، عیسائی کو دکھایا جائے گا، مطلب حضور کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ جسے جو دیکھے اس نے کہنا بھی اس جیسا چہرہ تو دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا منور، ایسا پرضیاء، ایسا پر رونق، ایسا بابرکت چہرہ تو کہ دنیا میں کسی اور کا تھا ہی نہیں۔ اندھے کو بھی حضور کا نور نظر آتا ہے، قبر میں تو سب پہچان جائیں گے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ ماننے کا ٹائم آج ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کا وقت آج ہے، مرنے کے بعد کیا ہو؟ جب آپ مر گئے، آپ کی روح جسم سے جدا ہو گئی تو پھر تو آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے نا، اب تو آپ کے اعمال کا تعلق، آپ کے افعال کا تعلق، آپ کی عبادات کا تعلق ختم ہو گیا، اب تو آپ کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو سوال آپ کے ماضی سے متعلق ہو رہا ہے، آپ کی دنیا سے، ما کنت، وہ وقت جب تو دنیا میں تھا، اس وقت تو میرے حبیب محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول، قول، تیرا قول میرے حبیب کے بارے میں کیا تھا۔ اب اس مقام پہ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو کوئی پرسنل کانفلکٹ نہ سمجھے، اس کو کوئی پرٹیکولر سیکٹ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ آپ اس کو مت جوڑیں، لیکن اس کو سمجھیں ذرا، کیونکہ آپ نے جان دینی ہے، آپ نے مرنا ہے، آپ نے قبر میں اترنا ہے۔ اچھا ویسے اتنی سردی نہیں آئی جتنے بندے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، سردی اتنی نہیں ہے جتنے بندے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کویسچن ہے اس میں سمجھیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا اس کے بارے میں ایمان کیا ہے، بلکہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ کنتا جو ہے وہ پاسٹ ہے، پریزنٹ نہیں ہے، فیوچر بھی نہیں ہے، وہ پاسٹ ہے، وہ پاسٹ انڈیفینیٹ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات والا صفات کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور تیرے اس کے بارے میں کیا خیالات تھے۔ اس سوال کی آڑ میں سب سے زیادہ رگڑا مولوی کو لگے گا، جو ایک نارمل مسلمان ہے اس بیچارے کو تو ان نکات کا، ان باریکیوں کا پتہ ہی نہیں۔
تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال کیا جائے گا جب مولوی سے، تو اس سے یوں پوچھا جائے گا کہ بھائی جب تو کتابیں لکھ رہا تھا کہ نبی کو یہ بھی معلوم نہیں، نبی کو وہ بھی معلوم نہیں، نبی میں یہ بھی نقص ہے، نبی میں وہ بھی نقص ہے، اس وقت بتا، اس وقت کیا لکھا کرتا تھا؟ آج تو مان رہا ہے اس کی حکومت کو، آج تو اس کی قوت کو مان رہا ہے کہ حشر میں خدا جس کو پکڑ لے گا اس کو محمد چھڑا سکتا ہے، لیکن جس کو محمد پکڑ لے گا اس کو کون چھڑائے گا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ جملہ شرکیہ ہے۔ شرکیہ نہیں بھائی، یہ خالص توحید ہے کہ جس کو رب نے پکڑ لیا، اللہ کا حبیب اس کی بارگاہ میں جا کے گزارش کرے گا، اللہ کا حبیب جا کے سفارش کرے گا، یا رب العالمین میں تیرا محمد، تو نے مجھے شفیع المذنبین بنایا نا، تو نے میرے اوپر یہ خاص کرم کیا ہے، تو نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، یہ تیرا میرے اوپر کرم ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا ہوں، تو جب میں شفاعت کرنے والا ہوں تو تیرا پکڑا ہوا ہے، میں چھڑانے آیا ہوں، چھوڑ دے۔ اس لیے تو فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، چھوٹے چھوٹے تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، چھوٹے تو امام مسجد کی سفارش پہ بخشے جائیں گے، چھوٹے تو حافظ قرآن بیٹے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، چھوٹے تو کانٹا چبھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کسی غریب کو پانی پلایا اس پہ بخشے جائیں گے۔ جو بڑے گناہ گار ہیں ان کے بارے میں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، چھوٹے تو ویسے بخشے جائیں گے۔ جب چھوٹوں کو بخشنے کی بات ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے واجب الجہنم بندہ جنت میں چلا جائے گا، کسی نیک کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو کبیرہ گناہوں والے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس وقت پھر کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ یا رب العالمین یہ تو وہ ہے جو دنیا میں میرے خلاف اس طرح کی بکواس کیا کرتا تھا، اس کی زبان میرے خلاف دراز ہوتی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ اس کا ایک امتحان ہوگا اور پوچھا جائے گا اس سے کہ ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا جب میرے رسول کا ذکر آتا تھا تو کہیں سکپ تو نہیں کر جاتا تھا؟ جہاں میرے نبی کی عزت کی بات ہوتی تھی، میرے نبی کی ناموس کی بات ہوتی تھی، جہاں رفعت ذکر مصطفیٰ کی بات ہوتی تھی، جہاں مقام مصطفیٰ، جہاں شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ کی بات ہوتی تھی، وہاں کہیں تو منہ بسور کے بٹور کے نکل تو نہیں جاتا تھا؟ اگر نکل جاتا تھا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کا نام آنے پہ تیرا دل خوشی سے مچل اٹھتا تھا تو تیرے لیے جنت ہے۔ بات تو اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے نا، کہ نہ اس کو ترمذی نے نقل کیا، نہ اس کو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اس ایک پوائنٹ کے اوپر حدیث کے یہ 2 بڑے امام ہیں، قرآن کے بعد اسلام میں جس کی سب سے زیادہ عزت ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اسلام میں کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کی عزت ہے، جو سب سے مقدس ہے، جو سب سے برکت والی کتاب ہے، اس کا نام بخاری ہے۔ بخاری کے بعد دوسری کتاب مسلم ہے۔ تو سیاہ ستہ میں شامل 6 کتابوں میں سے یہ 2 کتابیں افضل ترین ہیں۔ ان افضل ترین کتابوں نے نہ ربو کا ذکر کیا، نہ دینو کا ذکر کیا، نہ نبیو کا ذکر کیا۔ ایک کوسچن ہے اس کے اندر، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ اوپن چیلنج ہے، ریکارڈڈ بیان ہے، آپ لے جائیں جس کو مرضی جا کے دکھائیں۔ اگر کسی کو بخاری اور مسلم میں اس سوال کے علاوہ کوئی دوسرا سوال مل جائے تو لا کے مجھے دکھائیں۔ تو بات کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بات ساری حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں رسول اللہ کا اتنا ذکر کر جاؤ، حضور کے ساتھ اتنی محبت کر جاؤ کہ قبر میں اترو، فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو بندہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کم از کم زبان اتنا ساتھ دے اس وقت۔ لیکن اس کے برعکس جو امام ابو داؤد نے حضرت ابھی جو روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی،
اس کے برعکس جو صورت نقل کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ بندے کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا ما ادری، ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بات ہے، اس سوال کے اندر ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ نے پہلے جو 2 سوال ہیں وہ مشکل رکھے ہیں۔ ان کیس مان لیا جائے، اگر آپ سنن نبی داؤد کی روایت کو ہی اسی کو میرٹ بنا لیں، مان لیں آپ، تو مر ربو کا سوال مشکل ہے، جو ما دینو کا والا سوال ہے یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ الذی بعث فیکم، وہ ہستی جو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث کی تھی، یا پھر اسی سوال کا دوسرا ورژن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ ہستی جو اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ کویسچن بہت آسان ہے۔ مر ربو کا، رب اپنا جلوہ تو کسی کو نہیں دکھاتا، رب اپنے آپ کو سامنے تو نہیں لا رہا نا کسی کے بھی سامنے۔ ما دینو کا کو دین دکھایا تو نہیں جاتا نا، مجسم صورت میں کوئی جسم کو شکل کو دین کی فوٹو تو نہیں دکھائی جائے گی، لیکن محمد مصطفیٰ کی تصویر دکھائی جائے گی، حضور سامنے موجود ہوں گے۔ تو یہاں رب تعالیٰ نے فل سپورٹ دی ہے بندے کو، ہر ممکن جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا منہ، اس کی زبان اس کا ساتھ دے دے کہ یہ اللہ کے رسول محمد ہیں۔ تو رب کہتا ہے میں اس کو دکھا کے چاہتا ہوں کہ یہ زبان سے کہہ دے، میں اس کو بخش دوں، لیکن وہاں بڑے بڑے بدبخت ہوں گے، کیونکہ سوال اس پہ ہو رہا ہے نا کہ تیرا دنیا میں رسول اللہ کے بارے میں قول کیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کون ہے اور وہ کون، نہیں، سوال اس کے اوپر ہے کہ دنیا میں تیرا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہنا تھا، ما کنت تقول، تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اب جس نے دنیا میں حضور کا ذکر ادب سے کیا ہے، حضور کا ذکر احترام سے کیا ہے، سرکار کی ناموس پہ جس نے پہرا دیا ہے، سرکار کی عزت پہ جس نے پہرا دیا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت پہ، سرکار کی ختم نبوت کے اوپر جس نے بات کی ہے، اس کی زبان تو دنیا میں بھی حضور کا ذکر کرتی تھی، قبر میں بھی حضور کا ذکر کرے گی۔ لیکن جس کی زبان دنیا میں بھی حضور علیہ السلام کی توہین کے لیے کھلتی رہی، دنیا میں بھی حضور کا ذکر کرتے وقت اس کی زبان منافق بن جایا کرتی تھی، اور حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان رک جایا کرتی تھی، حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان تھک جایا کرتی تھی، تو جب دنیا میں وہ ایسا تھا تو قبر میں تو اس کی زبان کے اوپر اور تالے ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یہ ٹائم ہے۔ آخرت بنانے کا وقت آپ کے پاس یہ ہے، مرنے کے بعد آپ اپنی آخرت بلڈ نہیں کر سکتے، ٹائم آپ کے پاس آج ہے۔ تو آخرت کے بارے میں مر ربو کا یا ما دینو کا یہ سوال ہو نہ ہو، محمد مصطفیٰ کا سوال ضرور کیا جائے گا، کامیابی کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے اوپر اختلاف ہے، اور اختلاف ان کو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ان کے عقیدے کا جو پہاڑ ہے وہ گرتا ہے، سیلف میڈ، کہ ان کو اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ قبر میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں، مان بھی لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم آپ کی فکر کو مانیں اور ہم اس کو انڈورس کریں، ہماری ایک اپنی فکر ہے، اور ہماری فکر ہماری نہیں ہے، یہ فکر ہم نے ابو بکر صدیق سے، عمر سے، عثمان و علی سے لی ہے۔ تو اس میں اس کی ایک ممکنہ صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، جس پہ علماء نے کلام فرمایا ہے کہ بندہ جب قبر میں اتر جاتا ہے تو اس کی قبر اور حضور علیہ السلام کی قبر شریف کے درمیان جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو بندہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوتا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، اور سرکار اپنی قبر شریف کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ حضور علیہ السلام کی روح مقدسہ یا سرکار اپنے جسم مبارک کے ساتھ چل کر ہر مرنے والے کی قبر میں موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اس کی راہ میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو بندے کے درمیان، امتی کے درمیان اور حضور کے درمیان جو حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں یا جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، اور بندہ مومن اپنی قبر سے اپنے آقا مولا علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا
ان 4 سوالات کی تیاری فرمائیں، اور ان 4 سوالات کے ان 4 میں سے بھی جو چوتھا ہے یہ سب سے اہم ہے، اس کی تیاری آج سے کرنا شروع کریں۔ آج سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا واسطہ مضبوط کریں، حضور کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور پھر امام ابو داؤد کے اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی غور کریں کہ جب اسے پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اب فرشتے اس سے دوبارہ سوال کریں گے وما یدریک، ہمیں وہ عمل بتا جس کی وجہ سے تو اس کو جانتا ہے، تو نے اس ہستی کی پہچان کیسے کی؟ تو وہ جواب میں کہے گا میں نے قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا، رسول اللہ پہ ایمان لایا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ میں نے عمل کیا، لہذا میں ان کو پہچانتا ہوں۔ یہ کنڈیشنل بات ہے، یہ کنڈیشنل بات ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے کہ میں نے ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا اس لیے میں ان کو پہچانتا ہوں۔ جس نے عمل ہی نہیں کیا وہ کیسے پہچانے گا؟ لہذا اس حوالے سے اپنے اعمال کی، اپنے افعال کی اصلاح کریں، اور یہ سستی جنت بیچنے والے جو بیوقوف ہیں ان کے ذریعے آپ بیوقوف مت بنیں۔